اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کے سبق میں ہم استبراء کا طریقہ اور اس کے فقہی مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ استبراء کا طریقہ۔ استبراء ایک مستحب عمل ہے جو مرد پیشاب کرنے کے بعد، چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد اس غرض سے انجام دیتے ہیں کہ اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کی نالی میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس کی کئی ترکیبیں ہیں، جن میں سے سب سے بہترین ترکیب یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر مقد نجس ہو گیا ہو تو پہلے اسے پاک کریں، مقد یعنی بڑے پیشاب کی جگہ، اور پھر 3 دفعہ ہاتھ کے درمیانی انگلی کے ساتھ مقد سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک سونتیں، اور اس کے بعد انگوٹھے کو عضو تناسل کے اوپر اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو اس کے نیچے رکھیں اور 3 دفعہ سپاری تک سونتیں، اور پھر 3 دفعہ سپاری کو فشار دیں یعنی جھٹکا دیں۔ استبراء کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 70۔ وہ رطوبت جو کبھی کبھی شہوت کی بنا پر مرد کے اعلیٰ تناسل سے خارج ہوتی ہے، اسے مزی کہتے ہیں، اور وہ پاک ہے، یعنی وہ اگر لباس پہ لگ جائے تو اس کو نجس نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ وہ رطوبت جو کبھی کبھی منی کے بعد خارج ہوتی ہے، اسے وضی کہا جاتا ہے، اور وہ رطوبت جو بعض اوقات پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اسے ودی کہا جاتا ہے، یہ بھی پاک ہے، یعنی لباس کو نجس نہیں کرتی، بشرطے کہ اس میں پیشاب کی آمیزش شامل نہ ہو۔ مزید یہ کہ جب کسی شخص نے پیشاب کے بعد استبراء کیا ہو اور اس کے بعد رطوبت خارج ہوئی ہو جس کے بارے میں شک ہو کہ وہ پیشاب ہے یا مذکورہ بالا 3 رطوبتوں میں سے ایک ہے، تو وہ بھی پاک ہے، یعنی شک کی بنیاد پر وہ پاک تصور کی جائے گی۔ لیکن اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ اس میں پیشاب کی آمیزش ہے یا پیشاب ہے تو وہ نجس ہوگا اور اس کا لباس نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 71۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ استبراء کیا ہے یا نہیں اور اس کے پیشاب کے مخرج سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ پاک ہے یا نہیں، تو وہ نجس تصور کی جائے گی۔ نیز یہ کہ اگر وہ وضو کر چکا ہو تو وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے اس بارے میں شک ہو کہ جو استبراء اس نے کیا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، اور اس دوران رطوبت خارج ہوئی ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ وہ رطوبت پاک ہے یا نہیں، تو وہ پاک ہوگی اور اس کا وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر اسے استبراء کے بارے میں شک ہو کہ اس نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، یہ کنفرم ہو کہ کیا ہے لیکن یہ کنفرم نہ ہو کہ صحیح تھا یا غلط تھا، تو پھر اگر رطوبت خارج ہوتی ہے تو جس کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ پاک ہے یا نجس ہے، تو وہ پاک تصور ہوگی اور اس کا لباس نجس نہیں ہوگا اور اس کا وضو بھی صحیح تصور کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 72۔ اگر کسی شخص نے استبراء نہ کیا ہو اور پیشاب کرنے کے بعد کافی وقت گزر جانے کی وجہ سے اسے اطمینان ہو کہ پیشاب کی نالی میں کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور اس دوران رطوبت خارج ہو جائے اور اسے شک ہو کہ یہ رطوبت پاک ہے یا نہیں، تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اس سے وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر استبراء نہیں کیا ہوا اور رفع حاجت یعنی پیشاب کرنے کے کافی وقت بعد جب انسان کو اطمینان ہو کہ پیشاب کی نالی میں کوئی چیز نہیں ہے، اس وقت رطوبت خارج ہوتی ہے، اور جس رطوبت کے بارے میں جو رطوبت خارج ہوئی ہے اس رطوبت کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ یہ پاک ہے یا نہیں، تو وہ پاک تصور کی جائے گی، یعنی وہ لباس کو نجس نہیں کرے گی اور وضو بھی باطل نہیں کرے گی۔ مسئلہ نمبر 73۔ اگر کوئی شخص پیشاب کے بعد استبراء کر کے وضو کر لے اور اس کے بعد رطوبت خارج ہو
جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ پیشاب ہے یا منی، تو اس پر واجب ہے کہ احتیاطاً غسل کرے اور وضو بھی کرے۔ البتہ اگر اس نے پہلے وضو نہ کیا ہو تو وضو کر لینا کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص استبراء کر لے اور وضو بھی کر لے اور اس کے بعد کوئی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں اس کا خیال ہو، شک نہیں خیال ہو کہ پیشاب ہے یا منی، تو اس پر واجب ہے کہ غسل کرے، احتیاطاً غسل کرے اور وضو بھی کرے۔ لیکن اگر پہلے اس نے وضو کیا ہوا ہو تو دوبارہ وضو کر لینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 74، عورت کے لیے پیشاب کے بعد استبراء نہیں ہے۔ پس اگر کوئی رطوبت خارج ہو اور شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا نہیں تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اس کے وضو اور غسل کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ مومنین کرام، استبراء یعنی چھوٹے پیشاب کے بعد عضو تناسل کی نالی سے یہ اطمینان کرنا کہ کوئی رطوبت رہ تو نہیں گئی، یہ عمل عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے اور جس کے بارے میں شک ہو عورت کو کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز، تو وہ رطوبت پاک ہوگی، یعنی وہ اس کے لباس کو نجس نہیں کرے گی اور اس کے وضو کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ مومنین کرام، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔